السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. اپنا چیپٹر نمبر 3 اسٹارٹ کیا ہوا ہے، نشو و نما کی ماہیت. ٹھیک ہے، اس میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں، تھرڈ ٹاپک ہے ہمارا 3.3، وہ ہے نشو و نما کے اصول. ٹھیک ہے، یعنی نشو و نما کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں. نشو و نما اور بالیدگی، ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا ڈفرینس بھی پڑھ لیا ہے آپ نے. اب ہم پڑھ رہے ہیں نشو و نما کے اصول. اس میں ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے کہ مسلسل عمل ہے. نشو و نما کنٹینیوس، انسان کی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک یہ جو ہے ہوتی رہتی ہے. نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا اصول غیر یکسانیت، یعنی نشو و نما کی رفتار جو ہے وہ ہر بچے میں ڈفرینٹ ہوگی. کسی میں نشو و نما کی رفتار تیز ہوتی ہے، کسی میں سست ہوتی ہے. نمبر 3 پہ اصول تفریق و تکمیل، یعنی مختلف معیجات کے زیر اثر مختلف رد عمل بچہ سیکھتا ہے، اور ان رد عمل کو ملا کے ایک مخصوص عمل وہ سیکھتا ہے جو کہ اصول تکمیل یا انٹیگریشن رول جو ہے وہ کہلاتا ہے. نمبر 4 پہ نشو و نما کی مخصوص سمت ہوتی ہے. اس میں ہم نے جو ہے پڑھا تھا کہ ایک نشو و نما جو کہ بچے کے سر کے نیچے والے جسم کے حصے جو ہیں وہ اس میں نشو و نما پاتے ہیں، اس کے وہ کہلاتا ہے سیفلوکوڈل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، اور جو نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا تھا نشو و نما کی دوسری سمت یا ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ پروکسیموڈسٹل ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر ہم جو ہمارے اعضاء ہیں، انسانی جسم کے اعضاء، ان کی نشو و نما کو انکلوڈ کرتے ہیں یا ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. نمبر 5 پہ تھا نشو و نما کا عمل ماضی کے تجربات کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی ماضی میں بچہ جتنی ڈیولپمنٹ اس کی ہو گئی ہے، جو کچھ وہ سیکھ چکا ہے، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے وہ نئی چیزیں سیکھتا ہے. نمبر 6 پہ نشو و نما کے عمل میں صلاحیت کی تکمیل کا رجحان ہوتا ہے، یعنی بچوں کی مختلف صلاحیتیں جو ہیں وہ تکمیل پاتی ہیں مختلف جو اس کی جو فطری نیچرل کیپیسٹی ہے ان کے مطابق. یعنی ایک بچے کا قد جتنا فطری طور پر جتنا بڑھنا ہے وہ بڑھے گا، لیکن اگر اس کو خوراک کی کمی ہے یا اس کو کچھ اور ایسے جو ماحول کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس پہ، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ نشو و نما اس کیپیسٹی تک، فطری کیپیسٹی تک نہ ہو. نیکسٹ جو اب ہم نے پوائنٹ اسی کے کنٹینیو کرنے وہ ہیں نمبر 7 پوائنٹ ہم پڑھیں گے ذہنی نشو و نما میں صلاحیت کی تکمیل. ٹھیک ہے، یعنی ذہنی نشو و نما. ابھی تک ہم نے جو جتنے 6 پوائنٹس پڑھے وہ تمام جو ہے جسمانی نشو و نما سے ریلیٹڈ تھے. اب ہم نے ذہنی نشو و نما مینٹل ڈیولپمنٹ کے بارے میں پڑھنا ہے. ذہنی نشو و نما میں بچہ اپنی صلاحیت کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کا ماحول اسے ذہنی تحریک مہیا نہ کرے تو وہ ایسا ماحول تلاش کرتا ہے جس میں تحریک مل سکے. ٹھیک ہے، جو اس کا ذہن ہے صرف وہ جو ہے صرف اس کی جسمانی نشو و نما کی صلاحیتوں کی تکمیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو ذہنی نشو و نما ہے اس کو ان کی صلاحیتوں کو بھی کمپلیشن کی یا تکمیل کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اس کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ماحول میسر نہ آ رہا ہو تو وہ ایسا ماحول تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بین الاقوامی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں بچوں کی تعلیمی کارکردگی میں اسکول کے مقابلے میں گھر کا کردار زیادہ ہے، جبکہ پسماندہ ممالک میں اسکول کا کردار زیادہ ہے. ماہرین کے خیال میں اس کی اہم وجہ پسماندہ ممالک میں گھریلو ماحول ہے، کیونکہ جہاں والدین عموماً ان پڑھ ہوتے ہیں وہاں ذہنی تحریک اور علم حاصل کرنے کے مواقع کم ہوتے ہیں، اس لیے بچے اس کمی کو اسکول سے پورا کرتے ہیں. جو ایک ریسرچ کے مطابق جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان میں جو بچوں کی ذہنی نشو و نما کی کو تحریک دینے کے مواقع ہیں ان میں اسکول زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے، یعنی گھر زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے. لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں ہمیشہ اسکول زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے بچوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ میں یا ان کی جو ہے وہ ذہنی صلاحیتوں کی تکمیل میں، کیونکہ گھر میں جو ہے وہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ماحول جو ہے وہ زیادہ تر بچوں کو میسر نہیں آتا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا نشو و نما کی رفتار میں فرق. بچوں کی نشو و نما کی رفتار میں کئی لحاظ سے فرق ہوتا ہے. جسم کی مجموعی نشو و نما جس میں ہڈیوں، عضلات، اندرونی اعضاء، قد اور وزن کی نشو و نما شامل ہے، شیر خوارگی کے دور میں بہت تیز ہوتی ہے. اس کے بعد تقریباً 6 سال تک درمیانے درجے کی ہوتی ہے. 6 سال کی عمر کے بعد رفتار سست پڑ جاتی ہے اور بلوغت کی آمد پر رفتار تیز ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لڑکوں میں نشو و نما کی رفتار تیز ہوتی ہے اور وہ جسمانی اور ذہنی طور پر 2-3 سال لڑکوں میں نشو و نما رفتار تیز ہوتی ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر 2-3 سال لڑکوں سے
پہلے بالغ ہو جاتی ہیں. لڑکیوں میں نشو نما جو ہے وہ زیادہ تیز ہوتی ہے اور وہ بنسبت لڑکوں کے. اور لڑکوں میں نشو نما کی رفتار بلوغت کی عمر تک سست ہوتی ہے، مگر اس کے بعد ان کی ذہنی اور جسمانی نشو نما لڑکیوں سے تیز ہو جاتی ہے. لڑکیوں کی جو ہے وہ لڑکوں سے 2-3 سال زیادہ ہوتی ہے، اور جو لڑکی ہیں ان میں ایڈولسن پیریڈ کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ سپیڈیلی ہوتی ہے. نمبر 9 پہ ہے نشو نما توارث اور ماحول. نشو نما توارث اور ماحول نتیجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نشو نما جو ہے وہ اس کے 2 بیسک فیکٹرز. اکیلے وراثت یا ماحول سے نشو نما کا تعین نہیں ہوتا، بلکہ وراثت اور ماحول کے باہمی عمل سے نشو نما کا عمل کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 بیسک فیکٹرز ہیں، ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ، ایک کسی بھی انسان کی ڈیولپمنٹ کے. ان کو الگ الگ کر کے ہم کسی بھی نشو نما کو سمجھ نہیں سکتے، بلکہ ان کو کمبائن کر کے نشو نما کا پروسیس سمجھا جا سکتا ہے. یہ بات تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے کہ وراثت کی متعین کردہ حدود کے اندر ہی کسی بچے کی نشو نما ممکن ہے، اور یہ بھی کہ زندگی کے ابتدائی سالوں میں خراب ماحول اور زیادہ عرصے تک دی گئی ناقص غذائی یا شدید بیماری کسی بچے کی وراثت میں ملنے والی صلاحیتوں کو سلب کر سکتی ہے. ایک بچے کی جو ڈیولپمنٹ کی کیپیسٹی ہے وہ ہمیشہ اس کی انہیریٹنس جو ہے، جو اس کی وراثت ہے، وہ اس کی لمیٹیشن ڈیفائن کرے گی. لیکن وہی بات ہے کہ ماحول کا اگر سازگار اس کے لیے نہیں رہا تو اس کی وراثت میں ملنے والی جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ بھی سلب ہو سکتی ہیں. اس لیے نشو نما نہ اکیلے ماحول سے ممکن ہے اور نہ ہی اکیلے عرص سے، بلکہ ان دونوں کے باہمی عمل کا نتیجہ ہے. نہ ہم صرف ہیریڈیٹی کو بیس بنا کے کسی کی ڈیولپمنٹ کو جج کر سکتے ہیں، نہ کسی کے صرف ماحول کو بیس بنا کے ڈیولپمنٹ جج کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ کمبائن فیکٹرز ہیں جن سے ڈیولپمنٹ جو اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 10 پہ نشو نما میں سماجی توقعات مضمر ہوتی ہیں. نشو نما کے ہر دور میں بچہ سماجی گروہ کی توقعات کے مطابق خاص قسم کی مطابقت اختیار کرتا ہے، جبکہ یہ مطابقت دقت طلب ہوتی ہے. بچہ اپنے آپ کو سماجی توقعات پہ پورا اتار نہیں پاتا، اور جب آسان ہو تو خوشی محسوس کرتا ہے. اس لیے نشو نما کے ہر دور کے لیے ارتقائی امور ڈیولپمنٹل ٹاسک کا تصور دیا جاتا ہے. نشو نما کے جتنے ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں اس میں ہر سٹیج پہ بچے نے جو اس کا سوشل سرکل ہے یا جو اس کی سوسائٹی ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ شو کرنی ہے اپنے جو ڈیفائنڈ لیول ہے یا اس حد تک. جب وہ ایڈجسٹمنٹ کے مطابقت اپنے معاشرے سے شو کر دیتا ہے تب وہ سکسیسفل فیل کرتا ہے، اور جب وہ نہیں کر پاتا تو یہ اس کے لیے ذہنی انتشار یا پریشانی کا باعث بنتی ہے. نیکسٹ پہ ہے نشو نما کے ہر دور کے خاص خد و خال ہوتے ہیں. ہر بچے کا کردار ہر معین عمر میں جزوی طور پر اپنی بنیادی انفرادی اور اپنی عمر کی سطح کے نمونہ ہوتا ہے. اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے ایک خاص نقطہ نظر رکھتا ہے جو اس کی نشو نما کے ہر منزل میں موجود ہوتا ہے. یہی امر انفرادی اختلافات کا سبب ہوتا ہے. یہی چیز جب والدین اساتذہ بڑی عمر کے لوگوں کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو وہ بچے کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہے. اس صورت میں بچے کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ کردار کے ان نمونوں کو نئے تقاضوں اور ماحول کی نئی جہتوں میں اس طرح ڈھالے کہ ان میں ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے. ماحول میں جس قدر زیادہ تقاضے اور زیادہ تغیر و تبدل ہوگا، بچے کو اتنی ہی زیادہ مطابقت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بچے میں، ہر انسان میں ہم نے پڑھا تھا کہ انفرادی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. نشو نما جو ہے وہ اس میں جیسے جیسے بچہ اپنے ڈیولپمنٹل سٹیجز سے گزرتا جاتا ہے اس کی انفرادی خصوصیات بھی جو ہیں وہ ان کا اظہار کرتا ہے یا وہ سامنے آتی چلی جاتی ہیں. اب یہ انفرادی خصوصیات اگر ہماری جو سماجی طور طریقے ہیں، سوشل نارمز ہیں، ان کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ان کے اگینسٹ ہیں تو پھر بچے کے والدین یا اس کے اساتذہ یا بڑی عمر کے لوگوں کے معیار پر وہ پورا نہیں اترتا، اور پھر اس کو اپنی انفرادی خصوصیات کو جو ہمارے معاشرے کی اقدار ہیں ان کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنی پڑتی ہے. اور جتنے زیادہ معاشرے کے تقاضے ہوں گے بچے کو اتنی ہی زیادہ اپنی انفرادی خصوصیات کو ان کے مطابق سیٹ کرنے میں یا اس معاشرے میں ایڈجسٹ کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی. نمبر 12 پہ نشو نما کے مختلف مدارج پر خوشی کا تصور بچے کو متاثر کرتا ہے.
بچے کی نشوونما پر خوشی کا گہرا اثر ہوتا ہے. یہ اثر اس کے رویے، ایٹیٹیوڈ، کردار، بیہیویئر اور شخصیت پرسنالٹی کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ خوش بچے عام طور پر صحت مند اور توانا ہوتے ہیں، جبکہ ناخوشی ان کی توانائی کو چوس لیتی ہے اور ان کی صحت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے. جو ایک ہیپینس کا فیکٹر ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ پہ ہمیشہ ایک پازیٹیو افیکٹ دیتا ہے، اور جو بچے انہیپی ہوتے ہیں یا ناخوش ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان کی جتنی بھی ایبلٹیز ہوتی ہیں یا توانائیاں ہوتی ہیں یا ان کی انرجی ہوتی ہے وہ سب جو ہے وہ ڈرین ہو جاتی ہے یا ختم ہوتی چلی جاتی ہے اس ناخوشی کے رویے کی وجہ سے. خوش بچے اپنی توانائی کو بامقصد سرگرمیوں میں لگاتے ہیں. خوشی ہی انہیں مختلف امور سر انجام دینے میں ایک مضبوط تحریک فراہم کرتی ہے، یعنی ان میں ایک پازیٹیوٹی ڈیولپ کر دیتی ہے. اس طرح وہ مایوسیوں کو زیادہ پرامن رہ کر قبول کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے اگر ان کی زندگی میں کوئی کسی قسم کے ان کو فیلئر کا سامنا بھی کرنا پڑے تو بھی وہ اپنی پازیٹیوٹی کی وجہ سے اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بغیر کسی ریئیکشن کو شو کیے. ان مایوسیوں کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے برعکس ناخوش بچے مایوسیوں میں اپنا مزاج برہم کر لیتے ہیں، ان کا آموزش کا سلسلہ رک جاتا ہے. خوشی بچوں کی سماجی تعلقات استوار کرنے کے لیے ہمت بندھاتی ہے، اور وہ سماجی سرگرمیوں میں بطبیعت خاطر شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. خوشی ان کی ایک عادت بن جاتی ہے. یعنی خوشگوار بچے جو ہیں ان کے لیے سوشل ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے، اور جو ناخوش بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہ خوش بچپن ایک کامیاب بالغ بننے کی ضمانت تو نہیں دیتا، لیکن کامیابی اور ظفر مندی کی بنیاد ضرور فراہم کرتا ہے. ناخوشی ناکامیوں کو جنم دیتی ہے، اور ناخوش بچے عموماً ظفر مندی سے محروم رہ جاتے ہیں. جو بچے خوش طبع ہوں گے یا ان کے آٹومیٹیکلی ان کے بیہیویئرز میں اور سوشل ایڈجسٹمنٹ اختیار کرنے میں پازیٹیو ہوں گی، اور یہ چیز ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور جو ناخوش بچے ہوں گے ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا سوشل ایڈجسٹمنٹ میں بھی اور اپنی لرننگ یا آموزش کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا 3.3 ٹاپک نشوونما کے اصول کمپلیٹ. 12 اصول ہیں یہ، ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا پیپرز کا. نیکسٹ ہم پڑھیں گے نشوونما کی تعلیمی اہمیت. اوکے جی.